السلام علیکم۔ اس کالم کا نام ہے دو دانت ہمارا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب اس میں لکھتے ہیں، مہاتما بدھ 483 قبل مسیح میں اتر پردیش کے شہر گوشی نگر میں انتقال فرما گئے۔ ہندوستان اس وقت 8 ریاستوں میں تقسیم تھا۔ بدھ علماء نے مہاتما بدھ کی راہ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ 8 ریاستوں کے استوپوں میں دفن کر دی گئی۔ مہاتما بدھ کی راکھ سے ان کے 7 دانت ملے۔ یہ 7 دانت بدھ مت کے مقدس ترین اثاثے ہیں۔ ان میں سے 4 ٹیکسلا لائے گئے تھے۔ یہ ٹیکسلا کیوں لائے گئے تھے؟ وجہ بہت دلچسپ تھی۔ ٹیکسلا بدھ گیا اور کوشی نگر کے بعد بدھوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ بدھوں نے مہاتما کی زندگی میں یہاں بدھ مت کی پہلی یونیورسٹی بنائی تھی۔ یونیورسٹی کا سینٹر جولیا میں تھا، جبکہ اس کی فیکلٹی سوات، پشاور، تخت بائی اور افغانستان کے شہر میامان تک پھیلی تھی۔ یہ علاقہ گندھارا کہلاتا تھا اور رہنڈاس اس کا دارالحکومت تھا۔ ہند آج بھی آپ کو موٹر وے پر پشاور جاتے ہوئے دریا سندھ سے ذرا پہلے نظر آتا ہے، تاہم یہ شہر وقت کے ہاتھوں برباد ہو کر چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے۔ سوات بھی اس زمانے میں گندھارا کا حصہ ہوا تھا۔ بدھزم کے 3 فرقے بہت اہم ہیں، مہانا، ہنیانا، متریانا۔ بدھوں کے تیسرے فرقے تنتریانا نے سوات میں جنم لیا۔ اس کا بانی پدما ساموا کا تعلق سوات سے تھا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بدھ مت چین، تبت، کوریا میں ٹیکسلا سے پہنچا تھا۔ ٹیکسلا کے بھکشو تبت، چین، کوریا پہنچے اور ان کی کوششیں تھیں جس کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی ملک بدھ مت قبول کی۔ بھوٹان میں آج بھی صبح کی عبادت سوات کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ آپ بھوٹان، کوریا، تبت اور سری لنکا جائیں، آپ وہاں سوات کا نام لیں، لوگ آپ کے ہاتھ چومنے لگیں گے۔ چانکیہ کا تعلق بھی ٹیکسلا سے تھا۔ چندرگپت موریہ نے بھی 322 قبل مسیح میں چانکیہ کے ساتھ مل کر ٹیکسلا میں موریہ سلطنت کی پلاننگ کی تھی۔ اشوک اعظم اس موریہ سلطنت سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ہندوستان میں پہلا بادشاہ تھا جس نے 260 قبل مسیح میں بنگال سے لے کر کابل تک پورے برصغیر پر حکومت کی۔ ٹیکسلا 2500 سال سے بدھ مت کا مقدس ترین شہر چلا آ رہا ہے۔ یہ اس دوران اجڑتا اور آباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ مٹی کا ڈھیر بن کر زمین کا رزق بن گیا۔ جان مارشل نے 1913 میں ٹیکسلا کے آثار کھودنا شروع کیے اور کمال کر دیا۔ وہ بدھوں کے مقدس ترین اثاثوں یعنی مہاتما کے 4 دانتوں تک بھی پہنچ گیا۔ جان مارشل نے ایک دانت واسرائے کو پیش کیا اور واسرائے نے یہ اڑیسہ میں رکھوا دیا۔ اڑیسہ آج بھی اس دانتوں کی وجہ سے بدھوں کے مقدس ترین مقامات میں شامل ہے۔ دوسرا دانت چٹاگانگ پہنچ گیا، جبکہ باقی 2 ٹیکسلا میں ہی رکھ دیے گئے۔ مہاتما بدھ کے باقی 3 دانت سفر کرتے کرتے سری لنکا، چین اور تائیوان پہنچ گئے۔ یہ بدھوں کی مقدس زیارات بن گئے۔ سری لنکا کا دانت کینڈی میں ہے۔ یہ سونے کی دیوار کے پیچھے سونے کے صندوق میں رکھا گیا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کی براہ راست زیارت نہیں کر سکتا۔ ایوب خان نے چٹاگانگ کا دانت جاپان کو گفٹ کر دیا تھا۔ جاپان کی پوری کابینہ اور بادشاہ نے ایئرپورٹ پر اس دانت کا استقبال کیا اور پورے ملک نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس دانت کی زیارت کی۔ وہ دانت کاماکورا شہر میں خصوصی ٹیمپل بنا کر رکھ دیا گیا۔ جاپان اس تحفے کی وجہ سے آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت کرتا ہے۔ یوں پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس مہاتما بدھا کے 2 دانت ہیں اور یہ 2 مقدس ترین دانت آج بھی ٹیکسلا کے میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ دونوں کتنے مقدس ہیں، آپ اس بات کا اندازہ صرف ایک مثال سے لگا لیجئے۔ پاکستان یہ دانت 2016 میں اور 2018 میں 2 مرتبہ سری لنکا لے کر گیا۔ لاکھوں لوگوں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے آ کر یہ وصول کیے اور لاکھوں لوگوں نے قطاروں میں کھڑے ہو کر ان دانتوں کی زیارت کی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، ہم یہ جانتے ہی نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹیکسلا بدھوں کے لیے اتنا اہم ہے۔ آپ ٹیکسلا میں جولیا جائیں، آپ کو وہاں مہاتما بدھ کا ایک ایسا مجسمہ ملے گا جس کی ناف میں سوراخ ہے۔ بدھوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس سوراخ میں انگلی ڈال کر شفا کی دعا کرے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ مجسمہ پوری دنیا میں ایک ہے۔ 2500 سے جولیا میں پڑا ہے۔ جولیا میں دیواروں میں بہت بڑے بڑے تاک بھی ہیں۔
یہ منسٹک سیل کہلاتے ہیں۔ یہ بتوں کے لیے انتہائی مقدس ہیں جتنا ہمارے لیے ریاض الجنہ۔ پاکستان کے اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بت، مورتیاں، مجسمے، مہاتما بدھ کی راکھ بھی ہے۔ یہ تمام اشیاء اتنی قیمتی ہیں کہ یہ پاکستان کے سارے قرضے اتار سکتی ہیں، لیکن ہم ان خزانوں کے باوجود کنگال ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مارکیٹ میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، ہمیں چیزوں کو بیچنا نہیں آتا۔ اگر ہم مہاتما بدھ کے یہ دونوں دان فروخت کر دیں تو پاکستان کا سارا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے عقل چاہیے اور وہ ہم میں نہیں۔ حکومت ملک میں سیاست کو انڈسٹری بنانا چاہتی ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ سیاحت اس وقت دنیا کی طاقتور ترین انڈسٹری ہے، دنیا اس سے اربوں ڈالر سالانہ کماتی ہے۔ فرانس صرف لوہے کے ڈھانچے آئیفل ٹاور سے سالانہ 22 ارب ڈالر کما لیتا ہے، اور یہ رقم پاکستان کی کل برآمدات کے برابر ہے، جبکہ ہم دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ہمارے پاس 9000 سال کی ہسٹری بھی ہے۔ پاکستان کے 5 بلند ترین پہاڑ ہیں، سمندر بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، میدان بھی، برفستان بھی، گلیشیئر بھی اور جنگل بھی۔ لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ تاہم دیر آئے درست آئے، لیکن کیوں نہ دائمی سیاست ہو۔ چنانچہ میرا خیال ہے ہم روایتی سیاست میں پٹ جائیں۔ ہمارے ملک میں اچھے بیچ ایریاز ہیں، صاف ستھرے شہر اور نہ ہی پہاڑوں میں انفراسٹرکچر۔ ہم بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے ہوٹلوں اور واش روم تک نہیں بنا سکتے، سیکیورٹی کے حالات بھی اچھے نہیں، اور دوسرا سیاحوں کو شام کے وقت ایکٹیویٹیز بھی درکار ہو، اور ہم مسلمان ملک ہونے کے باوجود انہیں یہ ایکٹیویٹیز فراہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے خطے میں بھارت، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکی، آذربائیجان جیسے لبرل ملک موجود ہیں۔ یہ ملک سستے بھی ہیں، ٹورزم فرینڈلی بھی۔ ہم روایتی سیاست میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے۔ وہ آپشن ہے ہم تاریخی اور مذہبی سیاحت۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو ہم بڑی آسانی سے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس بدھ مت کے مقدس ترین اثاثے ہیں۔ اگر ہم اسلام آباد میں مہاتما بدھ کے دانتوں کا ٹیمپل بنائیں اور بدھ دنیا کو دعوت دیں تو لاکھوں سیاح پاکستان آ سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح جاپان، چین، تھائی لینڈ، تائیوان، کوریا جیسے بدھ ملکوں میں مہاتما بدھ کے دانتوں کی نمائش بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم اسے کروڑوں ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندوؤں کی مقدس ترین مقامات بھی ہیں۔ آپ ٹلا جوگیاں، کٹاس راج کو لے لیجئے، یہ دونوں مقامات ہندو پرانوں اور گیتا کا حصہ ہیں۔ ہردوار ہندوؤں کا یروشلم ہے۔ یہ مقام 1947 میں ٹلا جوگیاں کے جوگیوں نے ہندوستان جا کر آباد کیا۔ ہم اگر واگا سے کٹاس راج تک سیاحتی کوریڈور بنا دیں اور بھارتی زائرین کو 2 دن کے لیے فری انٹری دیں تو ہم اس سے بھی کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ سکھر میں دریا سندھ کے درمیان 7 بیلا کا مندر ہے۔ یہ مندر بھی ہندوؤں کا مقدس جگہ ہے، سیاحت کے لیے کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کوسٹل ہائی وے کراچی پر گوادر جائیں تو راستے میں ہنگول آتا ہے۔ یہ 6100 مربع کلومیٹر کا نیچرل پارک ہے۔ اس میں ہنگلاج ماتا کا مندر ہے، یہ بھی ہندوستان کے قدیم ترین مندروں میں شمار ہوتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہاں تیرتھ یاترا ہوتی ہے، اس یاترا میں 40,000 ہندو آتے ہیں۔ ہم زائرین کی اس تعداد کو 4-5 لاکھ تک بڑھا سکتے ہیں۔ سکھ مت کے تمام مقدس مقامات پاکستان میں ہیں۔ ننکانہ صاحب گرو نانک کی جنم بھومی ہے، آپ نے کرتارپور میں انتقال فرمایا۔ یہ دونوں مقامات گولڈن ٹیمپل بن سکتے ہیں۔ آپ یہ دونوں شہر سکھوں کو فروخت کر دیں یا پھر جدید سہولتیں دے کر یاتریوں کے لیے اوپن کر دیں۔ 40-50 لاکھ سکھ ہر سال یہاں آ جائیں گے۔ مہر گڑھ مونجو داڑو بھی سونے کی کانیں ہیں۔ مہر گڑھ بلوچستان میں ہے اور یہ 9000 سال پرانی تہذیب ہے۔ دنیا میں دانت کا پہلا آپریشن اور ہندوستان کی پہلی مورتی مہر گڑھ میں بنائی گئی، جبکہ مونجو داڑو دنیا میں 4500 سال پرانا واحد شہر ہے۔ یہ شہر ہندو مت میں بھی قدیم ہے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر ہے جس میں اناج کے اجتماعی ذخیرے کا بندوبست کیا گیا اور سوئمنگ پول بنایا گیا۔ اس میں 2 اور 3 منزل کے مکانات بھی ہیں۔ یہ تھیوری بھی موجود ہے کہ آسٹریلیا بلوچستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔
یہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بلوچستان سے ٹوٹا اور سمندر پر تیرتا ہوا قطب جنوبی کے قریب پہنچ گیا۔ ہم اس تھیوری پر بھی کام کر کے بلوچستان کو آسٹریلیا کے لیے کھول سکتے ہیں اور پاکستان میں واربٹر، جیکب آباد، لائل پور، منٹگمری، ایبٹ آباد، کیمبل پور جیسے گوروں کے بے شمار شہر موجود ہیں۔ جب ان شہروں کو پرانی وضع میں تبدیل کر کے یورپیوں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سارا شہر نہیں بدل سکتے تو بھی ہم شہروں کے چند حصوں کو پرانی طرز میں تعمیر کر کے سیاحوں کو ضرور بلا سکتے ہیں، اور ہمیں جلد یا برید کراچی گوادر کے درمیان نئے انٹرنیشنل سیاحتی شہر بھی آباد کرنا پڑیں گے، لیکن یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا۔ تاہم ہم فوری طور پر مذہبی سیاحت کھول سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہم یہ موقع بھی کھو دیں گے۔ اور آخری تجویز، ہم شہر ریشم کا پاکستانی حصہ بھی کھول سکتے ہیں۔ سیاح آئیں، شہر ریشم پر سفر کریں، دوسرے ملکوں میں نکل جائیں، یہ بھی ہمارے ریونیو میں اضافہ کرے گا۔ باقی جو عمران خان، یہ عقل کل ہے۔